اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کی مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مفتی ظفر علی خان محروم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کیا تقریر میں یوٹیوب پہ ان کی ایک تقریر وائرل ہوئی جس میں انہوں نے اس میں کیا کہا تھا، جس کی وجہ سے جو اسلام کے ہمارے علماء کرام ہیں ان کی بڑی جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے جب میں نے تھوڑی وہ اس کے بعد جو چیزیں ان کی اور تقاریر دیکھیں کہ ان کا جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا کیا فرمان تھا، اور تھوڑا سا یہ جو اسلامی جو سکالرز ہیں یا علماء ہیں ان کی جدید سائنسی جو تحقیقات ہیں، جو ایجادات ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، اور تھوڑا سا ذکر ہمارے جو میرے شیخ اور ہمارے استاد محترم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کا ذکر بھی ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی طرف، اس تقریر کی طرف۔ یوٹیوب میں ایک چینل چل رہا ہے جس میں ان کی تقاریر جو ہے مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب کی جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہیں۔ تو جب چندریان نے چاند پہ لینڈ کیا تو اس میں بے شمار چیزیں آئیں۔ ایک تو ایسے کوئی مولوی صاحب تھے نام سے، ان کی یہ آئی کہ جس میں وہ انہوں نے کہا جی کہ زمین گول نہیں بلکہ وہ سیدھی ہے، چوڑی ہے۔ اچھا، وہ تو اتنے اننون سے آدمی تھے، یہ بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے یہ اس تقریر میں وہ یہ کہہ رہے تھے، کوئی 2000 سے پہلے سے کسی جگہ کسی مجلس میں ان کی یہ تقریر جو اپلوڈڈ ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، انسان چاند پہ گیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ کسی جزیرے کی تصویر جو ہے بڑی مزے سے اور بڑی لیک کے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان کی تھی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ انسان چاند پہ نہیں گیا۔ تو مجھے خود بڑی حیرت ہوئی کہ چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں ایک اپنا جو ہے وہ ایک مدرسہ بھی کراچی میں بنوریا ٹاؤن کے وہ فارغ التحصیل تھے، اور جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی فلسفے اور منطق میں بڑی جو ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، بڑی ان کی جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، اور منطق وہ بات ہی منطق کے مبنی کرتے ہیں اور فلسفے پہ کرتے ہیں، اور اس کا سائنسی ٹچ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو اتنے عرصے کے بعد جو ہے، یہ تو شروع میں تو بعض لوگوں نے یہ کہا تھا جو ان پڑھ قسم کے جو ہے وہ لوگ تھے کہ انسان چاند پہ نہیں گیا، انسان تو اب پہنچ گیا اس سے بہت آگے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ فرمان کیا تو اس میں ایک تو بڑی جو بات جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے مفتی کو جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا استاد ہے، اور یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں یہ ملین کے حساب سے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان کے اتنے بڑے آدمی کا اگر اتنا کم نالج ہے اور اتنی جگہ آسائی ہو رہی ہے تو ایسی چیزوں کو یوٹیوب سے ہٹا دینا چاہیے، اور کم از کم جو اساتذہ ہوں ان میں ان کو بیسک سائنسی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر جس بات پہ پتہ نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ تو مان لیں گے، لیکن جو ہے وہ دنیا میں بڑی اس کی جگہ صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ان کی تقاریر اور بھی سنی۔ انہوں نے جو ہے ایک جگہ کسی ایک تقریر میں وہ کہنے لگے کہ جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بقول ان کے جنازہ آیا تو مودودی لاہور میں جو ہے وہ جمع تھے، اور بڑی تہذیب آمیز انہوں نے لینگویج استعمال کی۔ اسی طرح ایک جگہ اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اسرار بڑے جوش و جذبے سے جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بیان کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی غلطی بھی کرتا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو علماء دیوبند ہیں بڑے معذرت کے ساتھ کہ وہ اکابرین وہ دیوبند کو، یا جو دیوبند سے پڑھا ہوا نہ ہو، خواہ وہ ابن حجر ہو، ابن قیم ہو، ابن تیمیہ ہو، ابن کثیر ہو یا غزالی ہو، وہ کسی کو امام کسی کو عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جو اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو مولانا مودودی جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے بعد جو ہے ان کے پائے کا عالم شاید ہی میرے خیال میں کوئی بر صغیر میں گزرا ہو، انٹرنیشنل فیم کے، اور ان کی جو ہے ان کی درجنوں کتابوں کا جو ہے درجنوں زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ان کے سامنے ظفر علی خان صاحب جو ہیں وہ بہت چھوٹے قد کے آدمی ہیں۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب کو اچھا، میں نے تو ان کو کبھی تقریر ہی سنی ہوگی یا ان کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو کئی دفعہ سنا۔ بہت زبردست مطالعہ۔ آج کے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، جو عرب ملکوں کے، اسرائیل سے، اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب سے بڑی اتھارٹی دینی دنیاوی لحاظ سے جو ہے
وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی کی اتنی جو ہے وہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے جو باتیں کی تھیں، تو ان سے تو میں کسی بھی حساب سے وہ کم آدمی نہیں تھے، لیکن ان کے لیے بھی جو ہے ان کا کوئی اچھا نہیں، بڑا ایک قسم کا ان کا مذاق اڑا رہے تھے وہ. تو علماء کرام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کی جتنی پاؤں اور چادر کا خیال رکھتے ہوئے کسی پہ وہ کریں. اب کوئی بندہ اگر وہ یہ کہ خود یہ کہتا ہے کہ انسان چاند پہ ہی نہیں گیا، جبکہ چاند کے جنوبی حصے پہ جو ہے چندریان بھی اتر گیا، اس نے فوٹو بھی بھیجنا شروع کر دیے، تو اس طرح کا جو بندہ جس کی ہزاروں لاکھوں کی جو ہے وہ فالوورز بھی ہوں، جب وہ یہ بات کرے گا تو اس میں دو باتیں ہوں گی. یا تو کچھ لوگ جو ہے ڈائی ہارڈ سپورٹر جو وہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، اور جو سائنس کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو انہیں شرمندگی ہوگی، اور مسلمان نہیں ہیں وہ مذاق اڑائیں گے جیسے اڑایا گیا. تو میری گزارش اگر کسی تک پہنچے وہ یہ ہے کہ بیسک جو ہے ان کو جو علماء اکرام اور خاص کر مفتی صاحبان جو ہیں ان کو بیسک سائنس کا علم اور اس کی جو جدید ایجادات ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی وہ تصویر آپ نے دیکھی. مفتی صاحب میرے استاد ہیں، 80s میں ہم نے پڑھا ان کی کئی مجلسوں میں، اور آخری دفعہ بھی ہم نے ایک اسٹیٹ بینک میں پروگرام کرایا کراچی میں، ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بھی ایک مفتی ہیں، اور ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا اس بارے میں. انہوں نے کوئی آہستہ آہستہ وہ بہت ہی دھیمے لہجے سے بولتے ہیں، میں اس کو رپیٹ تو نہیں کر سکتا ہوں پورا، لیکن جو ان کی جو سائنسی نالج تھا یا جو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا، تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ ہماری وراثت تھی، یہ ہمارا فلسفہ تھا کہ تاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو یہ تو کسی مسلمان کو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم اپنی جو ہے نائلی اور کم عقلی اور اپنی انٹرنل فائٹس کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے. وہ تو ان کی اتنی کلیئرٹی تھی. لائک وائز جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی تھی. تو اس کو سم اپ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو سائنسی ایجادات سے متصدم ہوں، ان کو اگر یوٹیوب سے ہٹا ہی دیا جائے تو اچھا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو پڑھانے والے لوگ جو ہیں ان کو بیسک جرنل سائنس کا نالج ہونا ضروری ہے. تو اسی کے اوپر جو ہے آج کا یہ ایک جو پروگرام سبمیشن ہے اس کو معذرت کے ساتھ، بہت ساری معذرت کے ساتھ، جو ظرف علی خان صاحب کے شاگرد اور فالوورز ہیں، اس کو میں اختتام کرتا ہوں. اور امید ہے کہ میری یہ سبمیشن جو ہے اس کو یوٹیوب پہ جا کے جو کوئی بھی یہ چلا رہا ہے، تو اگر کوئی ایسی کنٹروورشل چیز ہے اس کو اگر ہٹا دیا جائے ٹھیک ہے، نہیں رہے گا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں ہی ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.